اما بعد، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے مکمل انتظام کیا، جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز عطا کی۔ کتاب کی ضرورت تھی، کتاب دیا، پڑھانے والے کی ضرورت تھی، پڑھانے والا دیا۔ انسان کو اطاعت میں صحت کی ضرورت ہوتی ہے، بعض مرحلوں میں تو صحت دی، جہاں صحت نہیں ہے وہاں اس نے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ نماز کی مثال آپ کے سامنے بہت واضح ہے، طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے اور پھر لیٹ کے پڑھ سکتا ہے آدمی، پیسہ نہیں ہے تو حج کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ آدمی کسی کو نائب بنا کے بھیج دے، یا یہ کہ جب تک طاقت ہے اور پیسہ ہے جا کے حج کر لے، طاقت نہیں ہے پیسہ ہے، پیسہ نہیں ہے طاقت ہے، تو اس کا بھی حل بتایا۔ ایسے ہی ہر مسئلے میں اس نے اگر کچھ مطالبہ کیا تو اس نے اس کا راستہ بھی بتایا کہ اس کا کیا راستہ ہے۔ ہدایت اور گائیڈ دینے والا اور سمجھانے والا اچھا وہ ہوتا ہے کہ جو اچھائی اور برائی دونوں سمجھا دے، کہ دیکھو اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ نقصان ہے، دونوں کو سمجھا دے تاکہ آدمی بچ بچ کے راستہ چلنا سیکھ لے۔ نئی جگہ پر آپ جائیں گے، آپ کو جو مہمان ہوگا، آپ کو جو میزبان ہوگا، آپ جس کے مہمان ہوں گے وہ نئی جگہ کی خبر آپ کو دے گا۔ گلی میں اگر کہیں گڈھا ہے تو بتائے گا کہ صاحب گلی میں گڈھے ہیں، انتظام کر دیتا ہے ہر چیز کا۔ وہ بہترین گائیڈ وہی ہوتا ہے جو ہر چیز بتا دے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں نفع ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ امت سب سے اچھی امت ہے، خیر امت ہے، بہترین امت ہے، یہ دوسروں کو بتاتی ہے، اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، ایمان لائے ہوئے ہے، اس بنا پر یہ اچھی امت ہے۔ تو امت آخر کا ایک فریضہ یہ بھی بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے، سمجھائے۔ بتانے سمجھانے سے پہلے خود سمجھے، جب خود سمجھ میں آ جائے گا اور بات جان جائے گا تو بتائے گا، وہ نہیں جانے گا تو کیا بتائے گا۔ لہذا اس امت کا فریضہ یہ ہے کہ سمجھے، معلومات حاصل کرے، علم حاصل کرے، پھر دوسرا فریضہ بنتا ہے کہ سمجھائے لوگوں کو، برائیوں سے روکے، اچھائیوں کو بتائے۔ دیکھیے جتنے بھی کام دنیا میں ہیں آگے بڑھنے کے، ترقی کے، ڈیولپمنٹ کے، یہ دو باتیں ہر جگہ کامن ہیں، دین کے مسئلے میں خالی نہیں، کہ جو اس میں جو اچھائی ہے بتا دیا جائے، جس کی برائی ہے اس سے روک دیا جائے۔ تجارت کرنے کے لیے نکلیں آپ، فرض کیجئے تجارت کے لیے نکلیں، اب جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ صاحب تجارت میں ہم کیسے نکلیں، کیا چیز بیچیں، کیا چیز خریدیں، کس سے ملے، کیسے ملیں، ایسے کہیں گے تو یوں ہو جائے گا، ایسے کہیں گے تو یوں ہو جائے گا، سامنے والا بھڑک جائے گا، اگر ایسے کہہ دیں گے، ایسے کہہ دیں گے تو سامنے والا خوش ہو جائے گا۔ ہزاروں طریقے جو بچے ہمارے جانتے ہیں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں، اب تو خیر باقاعدہ ہر چیز کی تعلیم ہو گئی ہے، جو نہیں بھی پڑھے تھے پرانے زمانے میں، اور جو ایم بی اے وغیرہ نہیں کیے تھے وہ بھی اچھے اچھے تاجر ہیں، اور کتنے ایم بی ایس کو وہ اپنے یہاں ملازم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو گر معلوم ہے، اس کا ان کو طریقہ معلوم ہے۔ کچھ چیزیں کتابیں سمجھا دیتی ہیں، کلاسز سمجھا دیتے ہیں، کچھ چیزیں تجربہ سمجھا دیتے ہیں۔ انسان کا تجربہ جو ہے وہ، میں نے انگوٹھا چھاپ تاجروں کو دیکھا ہے، بہترین تاجر بھی، میں ایک تاجر کو دیکھ کے آیا، ان کے دونوں پیر نہیں ہیں، ویل چیئر پہ چلتے ہیں وہ، مگر تاجر ہیں، بہترین تاجر ہیں، نوکر چاکر بچے کچے سب ان کے لگے ہوئے تھے، اور وہ ان کی خدمت بھی کر رہے تھے، تجارت بہت اچھی تھی۔ یہیں تھے نوگاؤں میں ایک صاحب اچھے تاجر تھے، پیروں سے معذور تھے، مگر ان کے نام کی بڑی شہرت تھی، اور شہرت ان کا نام بھی تھا، مگر تاجر اچھے تھے، پڑھے لکھے تھے، مگر یہ سب کورسز اس زمانے میں نہیں تھے، اب ہو گئے ہیں تو باقاعدہ اس کو سکھایا جاتا ہے۔ ہر جگہ دو باتیں کامن ہیں، یہ کرو دیکھو اس میں فائدہ ہے، یہ کرو اس میں نقصان ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں کو روکنا۔ اب کچھ لوگ ویلیوز بدل دیتے ہیں، ان کے یہاں برائیاں نہیں رہ جاتی، اچھائیوں کا جو اچھائیاں واقعی ریئل ہیں ان کی کوئی گنتی نہیں رہ جاتی ہے، وہ اپنی دنیا ایک الگ بسا لیتے ہیں، ان کا اپنا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ والے بڑی تجارت بھی کرتے ہیں اور وہ چیزیں بھی نہیں اپناتے جو دنیا میں
عیب دار نہیں ہیں، اسلام میں عیب دار ہیں۔ امت مسلمہ کا کیا فرض ہے کہ برائیوں کو بتائے کیا ہے اور اچھائیوں کو بتائے، اور خالی بتائے نہیں، روکے برائیوں سے۔ بتانا اور ہے، روکنا اور ہے۔ روکنے میں بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، حکم دینے میں بہت زحمت ہوتی ہے۔ خالی دیکھ کے اور بتا کے چلے گئے تو لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، لیکن جب اس منزل میں آتے ہیں، تربیت کے منزل میں، بتانے کے منزل میں، تو کبھی ہاتھ پکڑ کے روکنا پڑتا ہے، کبھی زبردستی روکنا پڑتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہو جائے، الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ تو اچھائیوں کا حکم دینا مشکل ہے، برائیوں کو خالی بتا کے نکل جانا بہت آسان ہے۔ بتانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، تقریریں کرنے والے اور لیکچر دینے والے، لیکن روکنے والا جو ہے وہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ ڈرتا بھی اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ ہماری یہ امت آخر جو پیغمبر کی ہے، اس کو کیوں تعریف کی گئی ہے کہ اچھائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے یہ روکتی ہے۔ اب پیغمبر کو اس امت میں جو اچھی باتیں نظر آئیں وہ بھی بتا دیا انہوں نے، اور اس امت میں جو خرابیاں پیدا ہونے والی تھیں، پیغمبر کی نگاہیں وحی کے سائے میں، اس کی ہدایت میں، اللہ کی ہدایت میں، وہ ساری ہونے والی باتوں کو دیکھ رہی تھی، لہذا ان کا فریضہ تھا یہ کہ بتا دیں کہ دیکھو کیا ہونے والا ہے، یہ امت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر کہ انا اکثر النبیین تبعا یوم القیامت، قیامت کا میدان جب ہوگا تو نبیوں میں سب سے زیادہ پیروی کرنے والے ہمارے ہوں گے، اتنے کسی کے نہیں ہوں گے، سب سے بڑی امت ہماری ہوگی قیامت میں، اس لیے کہ 1400 برس تو گزر گئے، اب قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے نہیں پتہ، کوئی نبی 200 سال 400 سال 900 سال 500 سال یا اس سے کم و بیش رہے، ان کی امتیں پیدا ہوئیں اور بکھر گئیں، مگر پیغمبر کی امت میں اب سب آ جائیں گے۔ جب تک قیامت نہیں آتی ہے وہ امت پیغمبر ہے، اگر ان کی پیروی کر لیتی ہے تو امت پیغمبر ہے۔ تو دوسرے انبیاء، دوسرے مذہبوں کے ماننے والے بھی ہیں، وہ اپنے کو ان کے اندر سمجھتے ہوں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ انا اکثر النبیین تبعا یوم القیامت، سب سے زیادہ بڑی امت ہماری ہوگی وہاں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ انا فی الجنت 20 و 100 صف، جنت میں 120 صفیں ہوں گی، لائنیں، جنت میں 120 صفیں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ خالی پیغمبر کی امت جنت میں نہیں جائے گی، جو آدم کی امت ہے اس میں بھی اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، جو موسیٰ کی امت ہیں جنہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، دین کو نہیں بدلا ہے، موسیٰ کے صحیح راستے پہ چلتے رہے تھے، وہ بھی امت میں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ایسے عیسیٰ والے، اگر ان کے فرمان پر لوگ عمل کرتے تھے اور دنیا سے چلے گئے، عیسیٰ کے زمانے میں یا عیسیٰ پیغمبر کے آنے کے پہلے دنیا سے چلے گئے اور اچھے لوگ تھے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے تھے، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس طرح انبیاء کی 120 صفیں ہوں گی امتوں کی۔ امتی منہا 80 صفن، 80 تو صرف میری امت کے صفیں ہوں گی، 120 میں سے 80 ان کی ہوں گی، اور بقیہ دوسرے نبیوں کی امت ہوگی۔ اگر صف لگائی جائے، اور صف چھوٹی سی نہیں، جنت بڑی جگہ ہے اور جانے والے بھی بہت ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے کم، تو وہاں جو صفیں ہوں گی 120 صفیں ہوں گی امتوں کی۔ سب سے زیادہ صف کس کی ہوگی؟ پیغمبر کی امت کی۔ 80 تو اکیلے ان کا ہو گیا، تو اب 20 بچا، 20 40 اور دوسرے نبیوں کی، اور ان کی جو ہے وہ 80 صفیں ہوں گی۔ اتنے لوگ پیغمبر کی امت میں ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی امت کس کی ہوگی؟ پیغمبر آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اس امت کے لیے پریشانیاں کیا ہیں، یہ بھی سن لیجیے، 2-4 پھر تعریفیں بھی سنائیں گے اس امت کے لیے کہ پیغمبر نے کیا تعریف اور کیسے کی ہے۔ یوشک الامم تداعی علیکم تداعی الاقلۃ علی قصعتھا،
ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے دوسرے لوگ، دوسری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہجوم کریں گی تمہارے اوپر۔ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے۔ جہاں تہذیب و ادب نہ ہو، یہ جہاں بہت غریب بیچارے مسکین ٹائپ کے لوگ ہوں، تو وہاں کھانا لے کے چلے جائیے آپ، وہ پیالہ لے کے ایسی دوڑ لگتی ہے، وہاں ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کو لوگ۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں علیکم تداعی الاکلۃ علی قصعتھا، تمہارے اوپر دوسری امتیں، اس امت پر دوسری امتیں یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے کے برتن پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو خطرے کی بات ہے نا، دوسری امتیں ہماری امت پر، یعنی تمہارے پیغمبر کہتے ہیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی دوسری امتیں جیسے کھانے کے برتن پر، کھانے کے پیالے پر، قصعہ بڑا والا پیالہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قال قائل منہم، تو ایک آدمی نے پھر سوال کر لیا کہ من قلۃ نحن یومئذ، حضور کیا اس وقت ہم لوگ بہت کم ہو جائیں گے؟ کم ہی ہوگا تبھی تو دھاوا بول لیں گے لوگ، زیادہ کوئی ہوگا تو کیسے لوگ دھاوا بولیں گے، کیسے ٹوٹ پڑیں گے، کیسے ہجوم کریں گے؟ تو اس نے سرکاری عالم سے سوال کر لیا کہ من قلۃ نحن یومئذ، کیا اس زمانے میں ہم لوگ قلت میں، کمی میں ہو جائیں گے، مائنورٹی میں ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے بالکل؟ قال بل انتم کثیرون، پیغمبر نے کہا نہیں، تم بہت ہوگے، بالکل قلت میں نہیں ہو جاؤ گے، ملا تم کثیر ہوگے، لکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر تمہاری حالت ایسے ہو جائے گی جیسے یہ خس و خاشاک اور تنکے جھاگ کے ساتھ اوپر آ جاتا ہے سمندر میں، ویسے ہو جاؤ گے، سمندر میں اور سیل میں اور سیلاب میں خس و خاشاک ہو جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، یعنی اتنے ہلکے ہو جاؤ گے تم کہ تم بہہ جاؤ گے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْهُمْ، تو اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے، تمہارے دشمنوں کے دل سے خداوند عالم تمہاری ہیبت اور شکوہ کو چھین لے گا، ان کے دل میں تمہاری ہیبت نہیں رہ جائے گی۔ پھر آپ دیکھیے وہ زمانہ آپ کا ہے یا پہلے کا ہے، کب کا ہے؟ کسی زمانے میں آپ کی ہیبت بھی تھی، آج بھی کہیں کہیں آپ کی ہیبت ہے نا، کہیں نہیں ہے، تو سرکار دوارا اسی کی خبر دے رہے ہیں کہ کم تو نہیں ہوگے، رہو گے زیادہ، مگر تمہارے دل سے تمہارے ان دشمنوں کو يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْهُمْ، خداوند عالم جو ہے وہ تمہاری ہیبت کو ان سے چھین لے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا اللہ، تمہارے دل کمزور ہو جائیں گے، ادھر کمزوری آئے گی، ادھر مضبوط ہو جائیں گے، وہ طاقتور ہو جائیں گے، وہ تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اب حالات کا تجزیہ اگر آپ کریں گے اور دیکھیں گے زمانوں کو، کرداروں کو، اختیار کو، اقتدار کو، تو آپ کو اس کی مثالیں دنیا میں بہت ساری مل جائیں گی، جس کو علامہ اقبال نے اپنے شکوے میں بڑا نظم کیا ہے، پھر جواب شکوہ میں اس کا جواب بھی دے دیا انہوں نے کہ تم ذلیل و خوار کیوں ہوئے، تم اللہ کو بھول گئے، وغیرہ وغیرہ، اپنے مطالعے کے حساب سے انہوں نے ذلیل و خوار ہونے کی وجہیں بتائی ہیں۔ ہم دانشوروں کے اقوال سے لے لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو نمونۂ عمل ہے اور ہمارے لیے جو واقعی مثال ہے، مثالیہ ہے، یا جو اسوہ ہے، وہ پیغمبر کا کردار، ان کا قول، ان کا فعل۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ کمزوری ڈال دے گا۔ قال قائل یا رسول اللہ مل وہن، کہنے والے نے اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ کہ سرکار یہ تو بتا دیں کہ وہن یعنی کمزوری کیا ہے، وہ کون سی ویکنس ہوگی جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی اور ہماری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ ویکنس ہوتی ہے نا بھائی،
ایک آدمی بڑا پیسے والا تھا، کل نکلتا تھا سب لوگ اس کو سلام کرتے تھے، ختم ہو گیا بیچارہ، پرانی شیروانی بٹن ٹوٹا ہوا، بغیر پریس کی ہوئی، گھڑے میں رکھی ہوئی، ٹوپی ٹیڑھی سیدھی لے کے نکلا، اسٹیک وہی پرانی تھی مگر اس میں دم نہیں تھا، چھڑی وہی پرانی تھی مگر دم نہیں تھا، شیروانی وہی پرانی تھی مگر دم نہیں تھا، لباس وہی پرانا تھا، دم نہیں تھا، کمر وہی پرانی تھی مگر جھک گئی تھی، چہرہ وہی پرانا تھا مگر جھریاں پڑ گئی تھیں۔ یہ سب کچھ معنی نہیں ہے، کیوں ایسا ہوا تھا؟ سب کچھ زمانہ گزر گیا اور پیسہ ختم ہو گیا، تو جو لوگ سلام کرتے تھے وہ کترا کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہو گئی ان کی کمزوری۔ ان کی مضبوطی تھی مال، ان کی مضبوطی تھی مال، مال ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑے بہادر تھے، مثال کے طور پر تلوار کے دھنی تھے، بہت محلے میں بہت زیادہ، اب ہو گئے بڈھے۔ ان کی کمزوری کیا ہے؟ طاقت ختم ہو گئی۔ ان کی کمزوری کیا تھی؟ پیسہ ختم ہو گیا، ہے نا؟ تو اصحاب نے پوچھا کہ حضور کمزوری کیا ہے؟ وہ کون سی کمزوری پیدا ہو جائے گی کہ جس کی بنا پر یہ ہمارا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گا اور جو ہے یہ ہیبت ختم ہو جائے گی اور ہمارے دلوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی؟ وہ کون سی کمزوری ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا قال حب الدنیا و کراہت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے کراہت پیدا ہو جائے گی، مرنے سے تم ڈرنے لگو گے اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، یہ تمہاری کمزوری ہوگی۔ یہ کمزوری جب دیکھے گا آدمی تو دنیا دینے کے لیے تمہارے سودا کرے گا، دنیا تم کو سونپنے کے لیے اور تم کو خریدے گا، بیچے گا وغیرہ وغیرہ، اور چونکہ تم موت سے ڈر رہے ہو اس لیے تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں میں جو تمہارے اندر جو ہیبت ہے وہ ہیبت تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات نے بتایا اور بتاتے چلے گئے۔ میں نے چند باتیں ان اقوال میں سے آپ کو سنانے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے نقل کی ہے، جس سے کچھ آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، اور ہم اگر عمل کر لیں گے تو ہم کو فائدہ پہنچ جائے گا، ورنہ بتانے کا ثواب ملے گا، عمل نہ کرنے کا عذاب ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ بھی ہوگا کہ مولوی تم بولتے تو تھے، تم نے عمل کہاں کیا؟ تو ملا جلا کے شاید پلس مائنس ہو کے سب برابر ہو جائے۔ بتا تو رہے ہو، ثواب تو دے رہے ہیں، مگر جو بتا رہے ہو اس پر عمل بھی کرو۔ اس لیے کہ مولا کائنات نے نظر واللہ میں فرمایا کہ اتعظوا قبل ان یتعظ بکم، تم پہلے نصیحت حاصل کرو خود، قبل اس کے کہ لوگ تم سے نصیحت حاصل کریں۔ پہلے تم نصیحت حاصل کر لو، پھر لوگوں کو نصیحت کرنا، تو تم سے نصیحت حاصل کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے اور بتانے کا ثواب تو ہے، لیکن اس کا ثواب دائمی ہے کہ آدمی کہے بھی اور کرے بھی، ان دونوں کو ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اذا عظمت امت الدنیا، یہ بھی ہے، اذا عظمت امتی الدنیا، دنیا کے نگاہ میری امت کی نگاہ میں جب دنیا عظیم ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی، بزرگ ہو جائے گی، میری امت کی نظر میں جب دنیا ہی سب کچھ ہو جائے، بڑی ہو جائے اور عظیم ہو جائے، تو نزع اللہ منہا ہیبت الاسلام، تو اس امت کے دل سے اللہ اسلام کی ہیبت کو چھین لیتا ہے۔ ایک نقطہ بتایا ہے پیغمبر نے، جہاں جہاں ہم نے دنیا کو بڑا سمجھا وہاں وہاں ہماری ہیبت نکلی۔ تاریخ کے بہت سارے داغ ہیں، آپ پڑھ کے اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ان کو بیان کرنا تو طوالت ہے، طویل ہو جائے گا بیان ہمارا، لیکن آپ اشارہ کریں، دیکھتے چلے جائیے گا۔ ہیبت اسلام ختم ہو جائے گی کب؟ جب دنیا ہی کو عظیم سمجھ لیں گے اور دنیا ہی نظر میں بڑی ہو جائے گی، اور اگر دنیا بڑی نہیں ہوگی تو اسلام کی ہیبت قائم رہے گی۔ گزشتہ زمانے میں ہمارے ائمہ کو دیکھ لیجیے، پاس میں پیسہ نہیں تھا مگر دنیا ان کے پاس عظیم نہیں تھی، بڑی نہیں تھی ان کے لیے، لہذا ان کی ہیبت بھی قائم تھی، ان کے دلوں میں ہیبت اسلام بھی تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے علماء کو آج تک دیکھ لیجئے، جو پیغمبر کے راستے پر چل رہے ہیں اور اہل بیت کے صحیح پیروکار ہیں، ان کے پاس اگر دولت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ عظمت ضرور ہے، ہمت ضرور ہے، ہیبت ضرور ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔
آنے والے زمانے کے خطرات کو پیغمبر بتا رہے ہیں کہ امت ہماری اچھی ہے، سب سے بڑی امت ہوگی، 120 صفحیں تو میری 120 صفحیں تو جنت میں ہوگی ہماری امتوں کی، جس میں سے 80 صفحیں تو میری ہوگی، اور ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے جنت میں بھی۔ اور انبیاء کی امتیں جائیں گی مگر وہ کم کم ہوں گی، پیغمبر کی امت جائے گی مگر وہ زیادہ ہوگی، 120 صفحوں میں 80 صفحیں پیغمبر کی امت کی ہوگی۔ اس کا مطلب کہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، سب خراب نہیں ہوں گے۔ ہماری نظر خراب پر پڑ جاتی ہے زیادہ، اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں، بعض جگہ دشمنی میں نظر نہیں آتی، بعض جگہ جہالت میں نظر نہیں آتی ہیں، یا بعض جگہ اپنے بنائے ہوئے جو ہمارے اصول و ضوابط و قوانین ہیں اس کے مطابق اچھائیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی، کہ اچھائی نہیں ہے۔ تو بہرحال اچھے لوگ بھی ہوں گے جس میں پیغمبر کی امت کے 80 صفحیں ہوں گی۔ اب 80 صفحیں بنے گی کیسے بنانا ہے؟ سرکار دو عالم اس راستے کو بتاتے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے اپنی امت سے، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو خوف کی باتیں جب بتا دیتے ہیں تو پھر آدمی سمجھ جاتا ہے، سنبھل کے جو ہے کام کرنے لگتا ہے۔ اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ دیکھیے آپ کے جسم میں پانی کم ہو گیا ہے تو پانی ذرا پیتے رہیے، ورنہ آپ کو گلوکوز چڑھانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ ڈاکٹر کو کیا خوف ہوا؟ پانی کم ہو جانے کا۔ پانی کم ہونے کا کیا ہوگا؟ گلوکوز چڑھانا پڑے گا، گلوکوز نہیں چڑھائیں گے تو مر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے صحیح بتایا، حالت دیکھ کے بتایا کہ بھیا آپ کے بدن میں یوں پانی کم ہو گیا ہے کسی وجہ سے، دھوپ میں چلنے سے یا ڈائریا سے یا کسی اور چیز سے، لہٰذا ابھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ لے لیجئے لیکوڈ اور پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہیے۔ اگر آپ نہیں پئیں گے احتیاطاً اتنا پانی تو پانی آپ کو چڑھانا پڑے گا، خون نہیں بن رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں کھائیے تو خون بننے لگے گا، ورنہ خون چڑھانا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے صحیح تجویز کیا، صحیح بتایا۔ اب ہم نے نہیں کیا، وہ دوڑ کے اس کے پاس گئے، کہے صاحب ان کی حالت تو بڑی خراب ہے، آئے دکھا کے دھس رہی ہیں، کہ گلوکوز چڑھاؤ بھائی، بہت دھسنے لگی آنکھیں، پانی بالکل کا ختم ہو گیا۔ اب اس سے اگر ہو گیا ٹھیک تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر ڈاکٹر کی بات پر عمل نہ کیا جائے تو اچھا خاصا آدمی بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ اچھی خاصی امت ہے، اور ہم کو سنبھالنے والا جو ہمارا نبی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انا اخاف عن امتی ثلاثا، 3 باتوں کو مجھے بڑا ڈر ہے میری امت سے۔ انا اخاف علی امتی ثلاثا، 3 باتوں کو مجھے ڈر ہے، شحن مطاعن و ہون متبعن و اماما ضالن۔ آنے والے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں بخیل اور حریص پیدا ہو جائیں، حرص اور لالچ کرنے والے۔ حریص یعنی حرص کرنے والا، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، پلیٹ میں اتنا نکال لیا، کھایا نہیں جا رہا، چھوڑ دے رہے، حرص میں لے لیا، بریانی بھی، کباب بھی، پلاؤ بھی، میٹھا بھی، کھٹا بھی، ویج بھی، نان لے لے، ارے اتنا کیا کرو گے؟ ارے کوئی اور لے لے گا، یہ ہے حرص۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، وہ بخیل ہوتے ہیں۔ تو اب بخل، کمزوری اور حرص، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میری امت میں حرص پیدا ہو جائے گا، لالچی ہو جائیں گے لوگ اور بخیل ہو جائیں گے۔ وہ ہون متبعن، اور ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگیں گے۔ دوسری بات، تیسری بات ہے اماما ضالن، پیشوا گمراہ ہو جائیں گے، ان کے آگے چلنے والے جو ہیں وہ گمراہ پیشوا ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کو منتخب کر لیں گے جو گمراہ ہیں۔ ان 3 باتوں سے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ تو جب طبیب نے بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوگا تو ہمارا کرنا، اب ہمارا فریضہ کیا ہوا؟ اگر اس نے کہا کہ پانی پیو ورنہ گلوکوز چڑھانا پڑے گا، پانی ختم ہو جائے گا، تو ہم نے پانی پیا، ہم بچ گئے۔ اگر اس نے کہا کہ خون کی کمی ہو رہی ہے، فلاں دوائیں لے لو، اس سے ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا تمہارا مرض اور خون کی کمی ختم ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ خون چڑھانا پڑے گا، اور ہم نے وہ چیز استعمال کر لیا تو ہم ٹھیک ہو گئے، اور نہیں کیا تو ڈاکٹر کو جو خطرہ تھا وہی ہوگا۔ اب سرکار دو عالم کا احسان ہے کہ بتا دیا کہ لالچی ہو جاؤ گے، بخیل ہو جاؤ گے، ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگو گے، امام اور پیشوا اور آگے چلنے والا گمراہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو ہم کو گمراہ پیشوا سے بھی بچنا ہے، بخل سے بھی بچنا ہے، حرص سے بچنا ہے، اور ہوا ہوس سے بچنا ہے۔ اگر ہم بچیں گے تو اچھی امت ہوں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک دوسری حدیث سن لیجیے، خطرہ، وہ خطرہ جو پیغمبر محسوس کر رہے ہیں، وہ خطرہ جو ہم کو نہیں ہے۔
ہم کیا جانے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں کیا پتہ کہ کون کہاں رہے گا، کیسا کیا ہوگا، کیسا کیا ہو جائے گا؟ اپنی اولاد، اپنے اعزاء، اپنے اقارب خود اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ ہم کہاں رہیں گے اور کیا ہو جائے گا، اور ہم کتنے بدل جائیں گے، کتنے اچھے ہو جائیں گے، کتنے خراب ہو جائیں گے، اپنے بارے میں نہیں معلوم۔ لہذا ہمارا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں آیا ہوا خوف نہیں ہے۔ پیغمبر نے بتایا ہے، انہوں نے آئندہ کے حالات کو دیکھ کے بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ثلاث اخافہن علی امتی، یہ 3 باتیں اور بتا دیں۔ 3 تو میں نے بتائی تھی، 3 اور آگے بیچ میں گنتے رہیے گا 6 باتیں، اگر اور آگے آ جائے تو اس کو بھی گن لیجیے گا، جوڑ لیجیے گا سب، ورنہ اس کو بیان کرنے کے بعد آخری دن میں جوڑ کے آپ کو سنا دوں گا، ایک فہرست، ایک لسٹ سنا دوں گا کہ یہ باتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ثلاث اخافہن علی امتی، 3 باتوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے میری امت سے۔ ایک مربی، ایک تربیت کرنے والا، تجربہ کار انسان بھی اگر ایسی باتیں دیکھ کے اپنی اولاد کے لیے کہتا ہے کہ میرے 2 بیٹے تو ٹھیک ہیں مگر بڑے والے سے ڈر لگتا ہے بہت، بہو آنے کے بعد اس کا مزاج بدل گیا، تو کیا پتہ کہ ان دونوں سے کب بدل جائے۔ اگر بہو آنے کے بعد اس کا بدلا ہے تو بہو تو اس کی بھی تو آئے گی نا، تو آنے کے بعد بدل سکتا ہے مزاج اس کا۔ وہ ڈرتا ہے، ہم کو اس لڑکے سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، کیوں؟ پڑھتا نہیں ہے، یہ پڑھ لیتا ٹھیک ہو جاتا۔ ہم جب اپنے خوف کا اظہار اپنی اولاد، اپنا اعزاء، اقارب، اپنے دوستوں کے سامنے کرتے ہیں، اور اگر وہ بات صحیح نکلی، وہ سمجھ گیا بچہ ہمارا تو کامیاب ہو گیا، نہیں سمجھا تو ناکام ہوگا۔ ہم جیسے لوگ جو بس تھوڑے بہت تجربہ کار ہیں، تجربے سے یہ باتیں کرتے ہیں، پیغمبر کے یہاں تجربے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجربے سے بات کرتے ہیں، مشاہدے سے بات کرتے ہیں، پیغمبر وحی سے بات کرتا ہے، تجربے سے بات نہیں کرتا وہ، ان کی بات میں بڑا دم ہے۔ ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارا تجربہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا تجربہ تلخ بھی ہو سکتا ہے، شیریں بھی ہو سکتا ہے، مگر پیغمبر جو بتائیں گے وہی ہوگا۔ اگر تلخ کہہ رہے ہیں تو تلخ ہے، شیریں کہہ رہے ہیں تو شیریں ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے تجربے میں اور مشاہدے میں فرق ہو سکتا ہے، پیغمبر کیا نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ اخافہن علی امتی، 3 باتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ الضلالۃ بعد المعرفہ، معرفت کے بعد گمراہ ہو جائیں گے، خطرناک چیز ہے نا یہ، تشریح طلب بات ہے، سن لیے پھر موقع لگے تشریح کریں گے۔ پہچان ہو گئی، معرفت ہو گئی، معرفت کے بعد گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ گمراہ ہے جس کو معرفت ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں، وہ خطرناک اتنا زیادہ نہیں ہے، پہچان کے آدمی گڑبڑ کرے گا۔ امت میں تلاش کر لیجئے گا کہ کتنے لوگ معرفت رکھنے کے بعد بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، خرابی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ وہ بے معرفت نہیں ہے، ہزاروں مجلسیں سنی ہیں، سینکڑوں تقریریں سنی ہیں، ورق کے ورق پر ڈالے ہیں، بزرگوں کے ہزاروں نصیحتیں سن لی ہیں، مگر اس کے بعد بھی مرغ کی ایک ٹانگ، وہ اپنی بات دہراتے رہتے ہیں۔ تو الضلالۃ بعد المعرفہ، معرفت کے بعد گمراہ ہو جائیں گے۔ مغلات الفتن، ایسے فتنے کھڑے ہوں گے آنے والے زمانے میں، مغلات فتنے جو گمراہ کن فتنے ہوں گے۔ اس سے بھی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میری امت کہیں ان فتنوں میں نہ پڑ جائے۔ وہ شہوت البطن والفرج، اور شکم، پیٹ کی شہوت اور خواہش، اس کے بارے میں بڑا پریشان ہوں میں کہ کہیں میری امت پر یہ بلا نہ آ جائے۔ اور والفرج، اور شرمگاہوں کی شہوت اور اس کی خواہش، یہ بلائیں وہ ہیں جو ہماری امت پر آ سکتی ہیں۔ جیسا چاہیے کہ ہماری امت بچے گی تو خیر امت ہوگی۔ روز پڑھتے محمد والے محمد وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔